اپنے شو ایم پی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب تک کی اہم ترین اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستانی بلاگر احمد وقاص گرایا کو مارنے کے لیے جس اجرتی قاتل کی خدمات حاصل کی گئی تھیں اسے لندن کی جیوری نے متفقہ طور پر مجرم قرار دے دیا ہے۔ گوہیر خان نامی نوجوان جسے کہا گیا تھا کہ اگر تم احمد وقاص گرایا کو نیدرلینڈ میں قتل کر دو تو تمہیں 1,00,000 برطانوی پاؤنڈ دیے جائیں گے، اسے برطانوی پولیس نے گرفتار کیا اور اس کے خلاف اس کا ٹرائل شروع ہوا اور ٹرائل مکمل ہونے کے بعد جیوری نے اسے متفقہ طور پر مجرم قرار دے دیا ہے۔ اب لندن کراؤن کورٹ میں اسے سزا دینے کی جو کارروائی ہے وہ 11 مارچ سے شروع ہوگی۔ قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ جس طرح گوہیر خان عدالت میں رحم کی بھیک مانگ رہا ہے، جس طرح انسانیت کی بنیاد پر اپنے بچوں کا واسطہ دے کر معافیاں مانگتا رہا ہے، اگر جج کو رحم آ گیا اس شخص پہ تو بھی کم از کم اس کیس میں 7 سال قید کی سزا گوہیر خان کو ہو سکتی ہے۔ ادروائز اگر جو آنریبل جج ہیں انہوں نے ترس نہ کھایا اور جو سزا بنتی ہے وہی سزا دی تو گوہیر خان کو اقدام قتل کی اس سازش میں جو ہے عمر قید کی سزا بھی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تو پہلے میں اس مقدمے کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھا۔ اس کے بعد اس حوالے سے ہم احمد وقاص گرایا صاحب سے بھی رابطہ کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی انفرادی فعل تھا، کس نے انہیں قتل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، اور اس کے بعد ہم افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کا موقف بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس حوالے سے بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، انگلیاں جو ہیں وہ اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کیس کا خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب آپ اسے محض اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ 5 سال پہلے اسی مہینے میں جنوری کے مہینے میں جنوری 2017 میں وقاص گرایا سمیت 5 یا 4 بلاگرز انہیں جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا اور ان پہ عجیب و غریب قسم کے الزامات جو ہیں وہ عائد کیے گئے اور الٹیمیٹلی احتجاج ہوا اور ان کے حق میں آواز اٹھانا بھی بڑی مشکل تھا۔ جب ان کے حق میں بات کی جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ آپ کن کے حق میں جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی وہ جو ان پہ الزامات تھے وہ بھی غلط ثابت ہوئے اور یہ لوگ جو ہیں یہ بازیاب ہو گئے، یہ لوگ جو ہیں وہ رہا ہو گئے۔ بہرحال احمد وقاص گرایا جو ہے وہ رہائی کے بعد واپس نیدرلینڈ چلے گئے اور وہاں انہیں جو مقامی انتظامیہ ہے، جو لوکل پولیس ہے، اس نے انہیں انفارم کیا کہ انہیں قتل کرنے کی ایک سازش تیار کی گئی ہے، ایک منصوبہ بنایا گیا ہے، ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ چنانچہ 12 فروری 2021 کو احمد وقاص گرایا کو ان کی روٹرڈم میں جو رہائش گاہ تھی وہاں سے انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا اور مزمل نامی شخص جسے یہ جو پراسیکیوشن کی کارروائی ہے اس میں انہیں مڈ بھی کہا گیا، انہیں پاپا بھی کہا گیا، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ کارٹون کریکٹر پاپا اسمرف جو ہیں ان سے ان کی بہت مشابہت ہے، شکل جو ہے وہ بہت ملتی ہے اور اسی مناسبت سے یہ جو مزمل صاحب ہیں انہیں پاپا بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ شخص جو برطانوی نیشنل ہے، پاکستانی نیاد ہے، لیکن اس کی پوری شناخت جو ہے وہ ٹرائل کے دوران ظاہر نہیں کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ اس مزمل نامی شخص نے 31 سالہ نوجوان گوہیر خان سے رابطہ کیا جو قرضوں میں جکڑا ہوا تھا اور جو معاشی تنگ دستی کا شکار تھا، اور اسے جب مزمل نے کہا کہ ایک جاب ہے تمہارے لیے، ایک ٹاسک ہے اور اس کے عوض تمہیں 1,00,000 پاؤنڈ برطانوی جو ہیں وہ ملیں گے، تو وہ فوراً اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے بتایا گیا کہ احمد وقاص نامی ایک شخص جو نیدرلینڈ میں رہتا ہے اسے تم نے جو ہے وہ قتل کرنا ہے۔ پوری شناخت احمد وقاص گرایا کی نہیں بتائی گئی، وہ پوچھتا رہا، شاید اس لیے نہیں بتائی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قتل کرنے سے انکار کر دے یا پھر اسے معلوم ہو جائے کہ تو وہ جو ہے
زیادہ پیسوں کا تقاضا جو ہے وہ شروع کر دے۔ بہرحال ایک موقع پہ دونوں کی یہ گفتگو بھی ہوئی مزمل اور گوہیر خان کے درمیان کہ اس نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے، کیا کوئی بڑی مچھلی ہے، اس نے تو مزمل جو ہے اسے کہتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی مچھلی ہے جس کے لیے ایک چاقو، ایک جو ہے رسی اور ایک جال جو ہے، ایک کانٹا جو ہے وہی اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہوگا۔ بہرحال گوہیر خان نامی یہ جو نوجوان جس نے قتل کی سپاری لی، یہ 13 جون 2021 کو ایمسٹرڈیم جاتا ہے، اور وہاں پہ چونکہ کرونا کے باعث جو ہیں وہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں اور لوگوں کو باہر سے داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، تو وہ پلان یہ کرتا ہے، اس کا کوئی جاننے والا ہے وہاں پہ جس کا نام ہے زبیر خان، اور وہ یہ شو کرتا ہے کہ میرا بھائی یہاں رہتا ہے جس کا نام زبیر خان ہے اور وہ آرتھرائٹس میں مبتلا ہے، بیمار ہے، میں اس کی خبر گیری کرنے، تیمارداری کرنے، عیادت کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ آیا ہوں۔ جو ڈچ پولیس ہے وہ زبیر خان نامی شخص سے جو ہے وہ رابطہ کرتی ہے، اور زبیر خان اور یہ جو گوہیر خان ہے ان کا آپس میں پہلے سے رابطہ ہے، اور اس نے اسے بتایا ہوا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ تم میرے بھائی اور تم یہی شو کرنا۔ تو زبیر خان نامی شخص جو ہے جو وہاں رہتا ہے ایمسٹرڈیم میں، وہ یہی شو کرتا ہے کہ جی یہ میرا بھائی ہے، لیکن وہ جو سیکورٹی حکام ہیں وہ اسے پوچھتے ہیں کہ گوہیر خان کی عمر کیا ہے۔ اب اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ گوہیر خان کی عمر کیا ہے، تو چنانچہ وہ فون جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ایڈریس ہوتا ہے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہ جگہ چھوڑ کے وہ بھاگ جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے، اور وہ جو مقامی پولیس ہے وہ اس کو کچھ بات میں مبتلا ہو جاتی ہے اور گوہیر خان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اب واپس آنے کے بعد گوہیر خان کیا کرتا ہے کہ 17 جون کو لندن سے پیرس کی ٹکٹ کرواتا ہے، مزمل کو بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک پوری ٹیم ہے جس کے ساتھ میں وہاں جا رہا ہوں اور میں یہ ٹاسک، یہ جاب جو ہے وہ میں پوری کروں گا۔ تو وہ وہاں سے بس پکڑ کے جو ہے وہ روٹرڈم آ جاتا ہے، اور وہ گھر جو ایڈریس اسے دیا گیا تھا اس کی ریکی کرتا ہے۔ 19 انچ لمبا ایک چاقو جو ہے وہ خریدتا ہے، اور یہ چاقو خریدنے کی ویڈیو جو ہے وہ بھی لندن پولیس کے پاس موجود ہے، سارا ریکارڈ جو ہے ان کے پاس موجود ہے، اور یہ جو فوٹیجز ہیں، یہ جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں جو واٹس ایپ پہ کیے اس نے یا سگنل پہ کیے، وہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ پراسیکیوشن نے کورٹ میں پروڈیوس کیا، جیوری کو جو ہے وہ بتایا کہ کیا کیا ان کی بات ہو رہی تھی آپس میں، اور یہ اس وقت جو ہے وہ کر کیا رہا تھا۔ تو بہرحال وہ بتاتا ہے مزمل کو کہ جی یہاں پہ تو گرایا جو ہے وہ گرایا نہیں، اسے احمد وقاص نام بتایا گیا تھا، پورا نام احمد وقاص گرایا نہیں بتایا گیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ احمد وقاص تو یہاں اس گھر میں جو ہے وہ رہتا ہی نہیں ہے۔ تو مزمل اس پہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ یہیں پہ رہتا ہے، 6 مہینے پہلے اس گھر میں داخل ہونے کی ویڈیو جو ہے وہ ہم نے بگ باس تک پہنچائی تھی، اور یہ بات کنفرم ہے کہ احمد وقاص اسی گھر میں جو ہے وہ رہتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد کٹ اٹ شارٹ کے ان کا پیسوں کے حوالے سے جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ پیسے مانگ رہا ہوتا ہے اور مزید پیسوں کا جو وہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پیسے اسے نہیں ملتے، تو الٹیمیٹلی وہ لڑ جھگڑ کے جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے 23 جون کو، اور 25 جون کو جو برطانوی پولیس ہے وہ اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد اس کا ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور گزشتہ 2 ہفتوں سے جو ہے یہ اس کے ٹرائل کی جو کارروائی ہے یہ جاری تھی۔ میں نے بھی اس پہ ایک بلاگ کیا اور اس میں ساری تفصیل جو ہے وہ میں نے بتائی کہ اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا کیا ثبوت جو ہیں وہ پیش کیے گئے۔ تو جیوری نے اگرچہ جیوری کثرت رائے سے بھی اس کو مجرم قرار دے سکتی تھی، لیکن خاص بات یہ ہے کہ جیوری نے متفقہ طور پر گوہیر خان کو جو ہے وہ مجرم قرار دیا ہے، حالانکہ اس نے بہت ڈرامے کیے عدالت میں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ پہ رحم کریں، اور ساتھ میں اس نے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا، یہ موقف جو ہے وہ اختیار کیا کہ میں نے قتل کرنے کی حامی ضرور بری تھی، لیکن میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو چاقو تم نے خریدا ہے جس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، وہ کہتا ہے وہ چاقو تو میں نے پھل کاٹنے کے لیے اور بریڈ پہ وہ مکھن لگانے کے لیے جو ہے وہ خریدا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ 19 انچ کا جو چاقو ہے وہ کوئی بندہ پھل کاٹنے کے لیے یا بریڈ پہ مکھن لگانے کے لیے خریدتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں ان کو دیکھتے ہوئے جو جیوری ہے اس نے متفقہ طور پر گوہیر خان کو مجرم قرار دے دیا ہے، اور اب مارچ میں 11 مارچ سے جو ہے وہ اسے سزا دینے کے لیے جو قانونی کارروائی ہے، جو پروسیجر ہے، اس کا آغاز ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم سب اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں اور اس کے حوالے سے کیا کیا اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں اس پہ جائیں، تو میرا خیال ہے کہ پہلے احمد وقاص گرایا صاحب جو ہیں
ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، یہ معلوم کرنے کی، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے۔ جی احمد وقاص گرایہ صاحب، یہ ہمیں بتائیے گا کہ گوہیر خان نامی نوجوان جس نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ پکڑا گیا اور اب اسے جیوری نے مجرم قرار دے دیا ہے، آپ کے خیال میں یہ انفرادی سطح کی کوئی کوشش تھی یا پھر کوئی منظم منصوبہ تھا، اور آپ کا خیال ہے کہ اس معاملے کے ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ بہت شکریہ۔ اور اگر آپ ٹرائل دیکھیں تو اس چیز سے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ ٹرائل میں یہ بہت بتا دیا گیا تھا کہ وقاص کو کون قتل کرنا چاہتا ہے، وقاص کو قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے۔ یہ اس عدالت کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ باتیں طے شدہ ہیں۔ عدالت میں بات ہو رہی تھی کہ کیا گوہر خان مجھے قتل کرنا چاہتا تھا یا نہیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں، ہمیں 2018 میں ایف بی آئی نے بتایا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور پاکستان کی ایجنسیاں آپ کو مارنا چاہتی ہیں۔ مئی 2019 میں یو این نے پاکستان کو لیٹر لکھا کہ آپ ہٹ لسٹ آپریٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو لیٹر بھی بھیج بھی دیتا ہوں کہ جس میں 11 نام ہیں اور 2 خواتین ہیں اس لسٹ میں۔ اس کے بعد مجھے پہلی دفعہ میرے اوپر اٹیک ہوا فروری 2020 میں۔ مئی 2020 میں ساجد کے قتل کے بعد مجھے ڈچ پولیس نے بتایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے اور ہم نے یورپ کی ایسی چیزیں دیکھی ہیں دھرتی کے اوپر کہ تمہیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دسمبر میں کریمہ کا قتل ہوتا ہے، اور فروری 2021 کے اندر مجھے پولیس آ کے بتاتی ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس لیے تمہیں اپنا گھر ابھی چھوڑنا ہوگا۔ 12 فروری کو رات کو 11-12 بجے آ کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ گھر سے نکلیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد جون میں گوہر خان پکڑا جاتا ہے۔ جب مجھے بتایا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، تب نہ مجھے نہ کسی کو پتا تھا کہ مجھے کون مارنے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کب آ رہا ہے۔ صرف یہ معلومات تھی کہ مجھے مارنے آ رہا ہے اور پاکستان سے مجھے مارنے کی پلاننگ ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ ساری معلومات اکٹھی کریں اور پیسز آف پزل ٹوگیدر کریں تو یہ بہت واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو پاکستان سے اندر جو قتل کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، پاکستانی شہریوں کو خاموش کروانا چاہتے ہیں، وہی پاکستان سے باہر رہنے والوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی ایجنسیاں، عالمی پولیس سے لے کے اقوام متحدہ تک بارہا پاکستان کو لکھ چکی ہے کہ آپ انٹرنیشنل قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ پاس آ جائیں۔ اگر کسی فرد کا فیل ہوتا تو بالکل پاکستان کی ریاست اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتی اور ان افراد کو سزا دیتی جو پاکستان کے شہریوں کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹرائل کے اندر جو چیز ہوئی ہے، پاکستان میں رہنے والے مزمل کا نام آیا، پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی، اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر بات کرے۔ پاکستان کے وزیروں نے آج بھی بی بی سی تک کو کمنٹ دینے سے انکار کر دیا، آئی ایس پی آر کمنٹ نہیں دے سکا۔ وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بجائے اس کے کہ اگر وہ ملوث نہیں ہے، پاکستان میں ہماری سپاریاں دینے والے افراد کو گرفتار کر کے ٹرائل پر ہوتے۔ پاکستان میں عدالتیں، وزراء، پولیس صرف ان سے ڈرتی ہے جو کہ پاکستان میں الفیام میں نامعلوم کہلاتے ہیں، اور ہم ان کو آئی ایس آئی کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ احمد وقاص گرایہ صاحب۔ آپ نے احمد وقاص گرایہ صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے جس طرف اشارہ کیا اور بھی انگلیاں اس طرف اٹھ رہی ہیں، اور انگلیاں ظاہر ہے اس لیے اٹھ رہی ہیں کہ اس واقعے کا، اس معاملے کا ایک خاص تناظر ہے، اس کا ایک خاص پرسپیکٹو ہے، اس کا ایک خاص جو ہے وہ پس منظر ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 5 سال پہلے احمد وقاص گرایہ سمیت 4 جو بلاگرز ہیں انہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے احتجاج ہوا اور وہ رہا ہوئے، اور احمد وقاص گرایہ جو ہے وہ نیدرلینڈ واپس چلے گئے، اور اب انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے اس پہ سوالات تو جو ہیں وہ تو اٹھتے ہیں اور بنتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے اور بھی کچھ ایسے پراسرار واقعات ہیں جن کی وجہ سے یہ سوالات جو ہیں اس طرح کے اٹھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ عرصہ قبل جو ہیں کریمہ بلوچ وہ ٹورنٹو میں پراسرار طور پہ مردہ پائی گئی، اس وقت بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سوالات اٹھے۔ فضل خان ایڈوکیٹ کے نام سے آپ واقف ہی ہوں گے، میں نے سانحہ اے پی ایس کی برسی کے موقع پہ ان کے ساتھ ایک انٹرویو بھی کیا تھا، اور انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ ان کی زندگی کو برطانیہ میں بھی خطرات لاحق ہیں۔ ان کے بیٹے، فضل خان ایڈوکیٹ کے بیٹے جو ہیں وہ سانحہ اے پی ایس میں شہید ہوئے، اور جو اے پی ایس کا فورم تھا، متاثرین اے پی ایس کا جو فورم ہے
وہ اس کی قیادت کر رہے تھے اور انصاف مانگ رہے تھے، تو پشاور میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اور برطانیہ میں بھی ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے انہیں بتایا ہے کہ آپ اپنی سرگرمیاں محدود کر دیں، آپ کی زندگی کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں، عائشہ صدیقہ صاحبہ جو معروف مصنفہ ہیں اور وہ بھی ملک سے باہر ہیں، ان کی زندگی کو بھی خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ وہ پاکستان واپس آئیں تو ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، باہر بھی انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے خدشات کا اظہار وہ خود جو ہے وہ کر چکی ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ ہے، تو ظاہر ہے یہ سوالات اٹھتے ہیں، انگلیاں بھی اٹھتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے کوشش کی کہ دونوں طرف کا موقف جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو میں نے آئی ایس پی آر سے رابطہ کیا، افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس پہ جو آفیشیل ورژن ہے وہ کیا ہے۔ تو مجھے بتایا گیا، جو میری گفتگو ہوئی وہ میں منو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارا یعنی افواج پاکستان کا، پاکستان کے خفیہ اداروں کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا جو ہے وہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ دو ممالک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں، ایک نیدرلینڈ ہے اور ایک یو کے ہے۔ تو مجھے کہا گیا کہ اپنے ملک کے اداروں پر اگر کچھ لوگوں کو اعتبار نہیں ہے تو کم از کم یہ جو برطانیہ کے ادارے ہیں یا نیدرلینڈ کے ادارے ہیں ان پر تو اعتبار جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ کوئی ملکی ادارہ یا حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہ پراسیکیوشن کی کارروائی پہ، نہ لندن کی جوڈیشری پہ، اور نہ نیدرلینڈ حکام پہ جو ہے وہ ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آئی ایس پی آر کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ جی اس معاملے کو منطقی انجام کی طرف بڑھنے دیں اور تحقیقات اور ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہونے دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کوئی بھی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، جو بھی حقیقت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ یہ وہ موقف ہے جو مجھے آئی ایس پی آر کی طرف سے دیا گیا اور میں منو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے تو یہی امید ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، خفیہ ادارے، وہ اس میں کسی حوالے سے کسی سطح پر جو ہے وہ ملوث نہیں ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ انگلیاں اس وجہ سے اٹھتی ہیں، سوالات اس وجہ سے اٹھتے ہیں کہ جب ہم اس حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ میں نے اپنے سابقہ ولاگ میں بھی جو ہے یہ بات کہی تھی کہ اس پہ اگر سوالات اٹھ رہے ہیں، اس پہ اگر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو کیا ہمارے اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ جو برطانوی پراسیکیوشن ہے اس سے رابطہ کر کے اس مقدمے کی تفصیلات حاصل کی جائیں اور اس معاملے کو جلد منطقی انجام تک بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ کچھ لوگ تو ظاہر ہے لندن میں ہیں جن کے حوالے سے جو لندن کے حکام ہیں وہ کارروائی کر رہے ہیں، لیکن اگر کچھ لوگ پاکستان میں ہیں، جیسا کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ جو ہیں یہ پاکستانی نیاد ہیں، اور پھر جو رقم منتقل ہوئی ہے وہ پاکستان سے منتقل ہوئی ہے، قتل کرنے کی جو کوشش ہے اس کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیں تو منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہی کم از کم کوئی تحقیقات جو ہیں وہ کی جائیں، کیونکہ پراسیکیوشن کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ محمد آصف نامی شخص جو لاہور کے بورڈنگ سکول میں کلاس فیلو رہا ہے گوہیر خان کا، 2014 میں اس نے اپنے برادر ان لا جو برطانیہ میں ہوتا ہے رضا سید حسن، اس سے رابطہ کروایا گوہیر خان کا، اور مئی 2021 میں گوہیر خان نے آصف سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ جی اس طرح سے کوئی رقم مجھے آنی ہے اور اگر میرے اکاؤنٹ میں آئے گی تو میں اسے استعمال نہیں کر پاؤں گا، تو وہ رقم مجھے جو ہے وہ ارینج کر کے دیں۔ تو آصف نے جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ دیا اور 5000 پاؤنڈ اس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے، اور اس وقت جو ریٹ طے ہوا وہ 220 روپے جو ہے وہ طے ہوا، اور یوں 11 لاکھ روپے کی جو رقم ہے وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی اور پھر برطانیہ جو ہے وہ پہنچائی گئی۔ تو جس نے رقم منتقل کی، جس کے اکاؤنٹ میں آئی، جس نے رقم پہنچائی، کیا ان لوگوں تک ہمارے اداروں نے پہنچنے کی کوشش کی یا نہیں؟ اگر ہمارے اداروں کا واقعی کوئی ہاتھ نہیں ہے
اور کسی حوالے سے کسی سطح پر ہمارا کوئی کردار جو ہے وہ نہیں ہے. تو برطانیہ میں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہی جائے گا، لیکن اس سے پہلے کم از کم ہمیں بھی اس حوالے سے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو لوگ اس سازش میں ملوث ہیں، وکاس گورایا کو قتل کرنے کا جو منصوبہ ہے اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان تک پہنچنا چاہیے، ان سے تفتیش کرنی چاہیے اور جو حقیقت ہے اس کو سامنے لانا چاہیے، ورنہ یہ سوالات اٹھتے رہیں گے، انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.